وقد كان بالسقم دهرا طريق تقال العثار العظام. اگر تم آزمائشوں سے گزر رہے ہو تو بھی وہ جانتا ہے. اگر تم کچھ مانگ رہے ہو اور ابھی تمہیں نہیں مل رہا تو بھی انتظار کرو. وہ تمہیں تمہارے صبر سے بھی آزمائے گا کہ تم اس صبر کا اجر مانگتے ہو یا نہیں. یاد رکھنا، اللہ پاک نے اپنے بندوں کو ان کی طاقت سے زیادہ کبھی بھی نہیں آزماتا. اگر کوئی شے تمہیں اذیت دے رہی ہے تو اسے بتاؤ. ایک ہی ہے جو کن کہہ کے بدلنے پر قادر ہے، کیونکہ تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر وہ نہ چاہا تو. تمہاری زبان ایک ہی دعا بار بار دہرانے سے نہیں تھک رہی، یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے. دل کو ایک امید ہے کہ ہاں اللہ ضرور سنے گا، یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے. اللہ نے کہا ہے ہر تاخیر کے بعد خیر ضرور ہے. اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ تاخیر تمہاری من پسند چیز کی صورت میں نہیں ہو سکتی. کبھی سوچا ہے اگر اللہ دعا قبول نہ کرنا ہوتا تو وہ بلا وجہ تمہارے دل کو ایک ہی دعا پر کیوں روک دیتا؟ اگر قبول نہ ہونی ہوتی تو اللہ تمہارا دل بدل بھی تو سکتا تھا. وہ تو بس بہترین وقت کے انتظار میں ہے کہ تمہارے حق میں بہترین وقت آئے گا اور وہ تمہیں تمہاری من پسند چیز معجزے کی صورت میں عطا کرے گا. اتنا وقت گزر جانے کے بعد بھی تمہارا دل ایک ہی دعا مانگ مانگ کر نہیں تھک رہا تو یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے. ایک ہی دعا کا بار بار دل میں خیال آ جانا بے وجہ تو نہیں ہے. اتنے انتظار کے باوجود بھی دل کا ایک ہی دعا پر اٹکے رہ جانا بے وجہ تو نہیں ہے. اگر اس نے تمہیں تمہاری من پسند چیز نہ دینی ہوتی تو وہ خود کیوں کہتا کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. اللہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میرے دیے پر شکر کرتا ہے یا پھر اس کے لیے مایوس ہو جاتا ہے جو نہیں ملا. اور پھر جب اس کے دیے پر شکر کر لیتے ہو تو پھر وہ آپ کو اس سے بھی نواز دیتا ہے جس کے لیے آپ کب سے اللہ کو پکار رہے ہو اور کب سے دعائیں کر رہے ہو. تہجد عشق ہے، تہجد سکون ہے، تہجد قبولیت کی راہ ہے، تہجد معجزوں کی راہ ہے. تہجد تو رب سے عشق کا ثبوت ہے. تہجد کی نماز اللہ نے بنائی ہی قبولیت کے لیے ہے. اگر تو کوئی دعا تمہیں تہجد تک لے گئی ہے تو جان لو کہ تمہاری دعا قبول ہو چکی ہے. تہجد تک آنا رب سے عشق کا ثبوت ہے اور اس عشق کے لیے وہ رب خود تمہیں چنتا ہے اور جسے چن لیتا ہے اسے مکمل کر دیتا ہے. دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہی ایک ہی دعا کا لب پر خود بخود آ جانا قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے. وہ تو بس بہترین وقت کے انتظار میں ہے. وہ کہہ چکا ہے کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. تو پھر مان لو کہ اس نے چاہا ہے ایسا ہونا، تبھی تو وہ تمہیں یہاں تک لایا ہے. اور اللہ تب تم تک معجزے لاتا ہے جب تم سب ختم ہو جانے کے بعد بھی دعا کرتے رہتے ہو اس پر یقین کے ساتھ. اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. تو دعا مانگتے رہو جب تک اللہ کی مدد نہیں آ جاتی، کیونکہ تمہارا اور زکریا کا اللہ ایک ہے. جس نے زکریا کو اولاد دی عمر کے آخری حصے میں، وہ تمہارے لیے بھی تو معجزہ کرے گا نا. تمہارے لاکھ آنسوؤں کے بعد بھی کوئی نہ مانے اور وہ تمہارے ایک خطرے سے ہی مان جائے تو کیا کرو گے؟ تمہارے لاکھ بتانے کے بعد بھی کوئی نہ سمجھے اور تمہارے بن کہے وہ سب سمجھ جاتا ہے. دعائیں تو معجزوں کا دوسرا نام ہے. اور معجزے کب عام ہوا کرتے ہیں؟ معجزے تو ایک دم سے رونما ہوتے ہیں. تمہاری دعائیں بھی ایک دم سے کن فیکن کی دہلیز پار کر ہی جاتی ہے. تمہارا اللہ تو تمہارے دعا میں اٹھے ہاتھ نیچے کرنے تک اسے تمہارے سامنے لانے پر قادر ہے. وہ تمہیں اپنے قریب رکھنا چاہتا ہے، اس لیے وہ دیری کر رہا ہے. تمہارا اللہ تو تمہارے آنکھ کھلنے تک تمہاری دعا قبول کرنے پر قادر ہے، مگر اسے پسند ہے تمہارا تڑپ کے مانگنا اپنے اللہ سے. وہ تمہیں صبر سکھاتا ہے. آسانی سے ملنے والی چیز کی قدر نہیں رہتی. وہ تمہاری دعائیں، وہ تمہاری مانگی گئی دعا کی قدر بڑھا رہا ہے.
وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کس وقت کس کو کیا دینا ہے۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تمہاری چاہ مل جانے پر اس کے در چھوڑو گے تم۔ جب تم اس کے در کے ہو جاؤ گے تو وہ تم پر اپنی ساری مصلحتیں کھول دے گا۔ وہ تم سے دوری نہیں چاہتا، تمہاری دعا تو اس کے یہاں سنی جا چکی ہے۔ پھر وہ وقت بھی آئے گا جب تم پر یہ ساری مصلحتوں کی حقیقت کھل جائیں گی، جب ہر چیز، ہر امتحان، ہر آزمائش کی سمجھ تمہیں آنے لگے گی، جب تمہیں صبر عطا کر دیا جائے گا، ایسا صبر جس کے بعد حوصلوں کو زوال نہیں ہوگا، جب تمہیں مکمل جوڑ دیا جائے گا، اتنی مضبوطی سے کوئی پھر تمہیں توڑ نہیں سکے گا، جب ہر اس چیز سے نواز دیا جائے گا جس کی تم نے چاہ کی تھی، جس کی طرف سے تم نے راتوں کو اٹھ کر اللہ کو پکارا تھا، جب تمہارے ہر اس آنسو کا صلہ دگنا کر کے دے دیا جائے گا جو تم نے مسکراہٹ کے پیچھے چھپا لیے تھے۔ ابھی نہ صحیح مگر ایک دن تمہیں سمجھ آ جائے گا کہ کون سی چیز کیوں دور کی گئی تھی اور کون سی چیز عطا کی گئی تھی۔ تمہارے ہر سوال کے جواب اللہ کے پاس ہے، اور جب سب صحیح وقت آئے گا تو وہ خود تمہارے سارے جوابات بتائے گا، اور تمہارا دل یوں مطمئن کر دیا جائے گا جیسے یہ کبھی تڑپا ہی نہ ہو۔ دعا کی قبولیت کے لیے کوئی شرط تو نہیں ہوتی۔ اللہ تو ساری دعائیں ہی سنتا ہے، ساری التجائیں ہی سنتا ہے، پھر چاہے وہ التجا مسکرا کر مانگی گئی ہو یا رو کر، پھر چاہے وہ چیز آپ نے تڑپ سے مانگی ہو یا صبر سے، سوتے ہوئے دعا کی ہو یا ہوش کے عالم میں، دن کے اجالے میں کی ہو یا رات کی تاریکی میں، یا رات کی تاریک برے عالم میں، وہ سب سنتا ہے اور سب جانتا ہے۔ اللہ تو وہ دعائیں بھی جانتا ہے جو آپ نے کبھی منہ سے بیان ہی نہ کی ہو، جس کو آپ نے بھی لفظوں میں اتارا ہی نہ ہو، جس کا علم آپ کو خود کو بھی نہیں ہوتا۔ آنسو دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو رو کر بہائے جاتے ہیں اور دوسرے وہ جو مسکرا کر بہائے جاتے ہیں۔ اور اللہ کو اپنا وہ بندہ بھی عزیز ہے جو روتا نہیں، اور وہ بھی عزیز ہے جو آنسو کے ذریعے بہا دیتا ہے۔ اسے اپنے ہر بندے سے بے انتہا محبت ہے۔ اتنی محبت آپ نے کبھی دیکھی ہوگی اور نہ ہی کبھی آپ اس کا گمان کر سکتے ہو۔ تمہاری تہجد کی دعائیں ہی تمہارے لیے معجزے کے راستے بنائیں گے، اور پھر تم دیکھو گے انہیں بھی اپنا مقدر بنتے ہوئے جن کا ملنا تمہیں ناممکن لگتا ہے۔ تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر ہے، اور تمہارے خیالات اس مقدر کی حقیقت ہے۔ تم جب اللہ کے روبرو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو تب اللہ تمہارا مقدر تمہاری رضا کے مطابق بدلتا ہے۔ اور سچ تو یہی ہے کہ زندگی میں تمہیں وہی ملتا ہے جس کے لیے تم کوشش کرتے ہو، اور تم وہی پاتے ہو جس پر تم صبر کرتے ہو، کیونکہ اللہ اس جولی کو کبھی خالی نہیں رکھتا جو صرف اس کے سامنے پھیلائی جاتی ہے۔ بس مسئلہ یہ ہے کہ تم ذرا سا انتظار نہیں کرتے، تھک جاتے ہو، پھر خود ہی گمان کر بیٹھتے ہو کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، یا بہت دیر ہو گئی ہے اور اب کچھ بدل نہیں سکتا۔ حالانکہ وہ رب تو اپنے کاموں میں دیر ہونے ہی نہیں دیتا۔ جو تمہیں دیری لگ رہی ہوتی ہے وہ دراصل اس کی حکمت ہوتی ہے، اور جو بھی تمہیں ملتا ہے اپنے اور صحیح وقت پر ہی ملتا ہے۔ تو پھر ڈر کر ان وسوسوں کو کبھی جیتنے مت دینا، ذرا سی تاخیر پر مایوس مت ہو جانا۔ حالات کتنی ہی کیوں مشکل نہ ہو جائے، تم دعا کرنا کبھی بھی مت چھوڑنا، کیونکہ اس کا ایک کن تمہارا صدیوں کا کام لمحوں میں کر سکتا ہے، اور جو دعا کا خیال تمہارے دل میں لاتا ہے وہ اس خیال کو تمہارا مقدر بنانے پر بھی قادر ہے۔ دعا کی توفیقی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے جسے کوئی رد نہیں کر سکتا، تمہارا نصیب بھی نہیں۔ معاملات خدا کے سپرد کر دینے والوں کو پھر اپنے فیصلوں پر کبھی افسوس نہیں ہوتا۔ دکھ حد سے بڑھتا ہے تو راتوں کو نیند اڑ جاتی ہے، پھر وقت تہجد آنکھیں بھلے ہی سو جائے پر دل نہیں سوتا۔ کوئی تو بات ہے جو چھپی ہوئی ہے، ورنہ بلا وجہ کوئی بھی شخص سجدوں میں گر کر زار زار نہیں روتا۔ نصیب کے بچھڑے اکثر مل جاتے ہیں، مگر جو اپنی مرضی سے رخصت ہو جاتے ہیں وہ پھر کبھی واپس نہیں لوٹتے۔ انسان کے دل سے شروع ہوتا ہے زندگی کا ہر راستہ،
دل دکھانے والوں پر وہ اپنی محبت کا دروازہ نہیں کھولتا۔ خدا کی محبت انسان کو ہر طلب سے پاک کر دیتی ہے، پھر وہ اپنی عبادتوں کو تسبیح کے دانوں میں نہیں پروتا۔ اس کی رضامندی کے سامنے نصیب بے بس ہو جاتا ہے۔ وہ تو بس کن کہتا ہے، وہ ہونے یا نہ ہونے کا نہیں سوچتا۔ تمہاری خدا سے دوری ہی تمہیں بے سکون رکھتی ہے۔ تم بھول جاتے ہو اسے، وہ تمہیں کبھی بھی نہیں بھولتا۔ قبولیت کا انداز مختلف ہے اس کا، وہ یا تو دل بدل دیتا ہے یا من پسند راہ کھول دیتا ہے۔ وہ معاف کر دیتا ہے، وہ تھام لیتا ہے، وہ عرش تک پہنچنے والی ہر دعا کو واپس نہیں موڑتا۔ اگر آپ کا دن آج کا دن برا چل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ کی زندگی ساری زندگی آپ کی بری رہے گی۔ اگر آپ آج ناکام ہو گئے تو آپ کبھی کامیاب بھی ہوئے تھے اور مستقبل بھی ہوں گے۔ شیطانی وسوسوں سے خود کو آزاد کر دیں، خود کو یوں بے وجہ پریشان نہ کریں۔ مشکل وقت ہے، رب پر بھروسہ رکھیں کیونکہ معجزے کبھی بھی ہو سکتے ہیں۔